اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائٹ 93 یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج آپ بھائیوں کو کلمی شورا تیل کرنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ کلمی شورا تمام روحی چیزیں پکائے گا۔ اس کی کچھ چیزوں کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، جس میں نمک قائم کرنا اور نمک سے کلمی شورا قائم کرنا اور سہاگے کا تیل کرنا، یہ چیزیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ نوشادر کا قائم النار تیل چاہیے تھا۔ سوچا تھا کہ اس کی ایک آڈیو پہلے بنا دوں گا اور بعد میں اس کا سارا استعمال وضاحت سے بیان کروں گا، لیکن مجھے کچھ اندازہ ہوا ہے کہ تمام چیزیں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ یہ کام مکمل کر لیں گے۔ میں نے جتنی بھی آڈیو ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، کسی سے کچھ لیا دیا تو نہیں ہے، سارا کچھ میں نے بتایا ہی ہے، کسی سے کچھ مانگا تو نہیں۔ یہاں پر بھی اگر میں ہر روز ایک آڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی کچھ بھائیوں کو اعتراض ہے کہ مجھے یوٹیوب سے کچھ حلوے ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ اگر یوٹیوب مجھے کچھ نہ بھی دے، یا جب پہلے نہیں دے رہی تھی تو اس ٹائم بھی میرا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا، اور اب اگر یوٹیوب سے کچھ ملتا ہے تو اب بھی میرا پہلے سے بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ چاہتا تو میں یہ تھا کہ آپ بھائی بھی جیسے میں اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں ویسے آپ بھی گزاریں، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ انگلیاں اٹھانے والے زیادہ ہیں اور مسخرہ پان بہت لوگوں میں زیادہ ہے۔ حقیقت میں جو دل سے اچھے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا ہونا چاہیے، تو پھر ہی زندگی آسانی سے گزرتی ہے۔ کسی کو میری آڈیو کی سمجھ آتی ہے یا ویڈیو کی سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی تو نہ صحیح، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے کچھ لینا تو ہے نہیں۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اپنی غرض کے لیے دیکھتے ہیں، کوئی آڈیو سننا چاہتے ہیں تو اپنی غرض کے لیے سنتے ہیں۔ مجھے کیا دے جاتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یوٹیوب کیا دیتی ہے؟ جتنے آپ سبسکرائبر ہیں نا، اگر اتنے ویوز بھی آئیں تو پھر بھی آ جا کے زیادہ سے زیادہ 50 روپے یوٹیوب دیتی ہے، اور 50 روپے میرا ایک بچہ 1 گھنٹے میں کھا جاتا ہے۔ تو آپ بھائی سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب مجھے بہت کچھ دے رہی ہے اور مجھے اس سے بہت حلوے پراٹھے ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے آج میں نوشادر کا تیل اس سارے عمل سے غائب کر چکا ہوں۔
جس کو نشادر بہت زیادہ سمجھ آتی ہے نا، وہ نشادر کا تیل بنا لے۔ نسخے کی میں پوری تشریح پھر بھی کر دیتا ہوں۔ نشادر کا ہوائی مکمل طور پر قائم النار تیل لیں جو آگ پر بھی تیر رہے اور آگ سے نیچے بھی۔ سہاگے کا تیل بنانے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے۔ کلمی شورا قائم کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے۔ 500 گرام یعنی آدھا کلو قائم کلمی شورا لیں، 100 گرام سہاگے کا تیل لیں اور 100 گرام ہی نشادر کا قائم النار تیل لیں۔ کلمی شورا قائم ہونے کے بعد جب آگ سے نیچے اتاریں گے تو جم جاتا ہے۔ اس جمے ہوئے شورے کو پیس لینا ہے۔ 500 گرام کلمی شورا، اس کے ساتھ 100 گرام سہاگے کا تیل کھرل کر دیں اور 100 گرام اس میں نشادر کا تیل کھرل کر دیں۔ یہ گارا سا ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ تیزاب گندھک لینا ہے اچھی قسم کا، کھرل بڑا سائز کا لیں، قطرہ قطرہ تیزاب گندھک اس میں ڈالیں اور کھرل کرتے رہیں۔ یہاں پر ماسک لگائیں اور بہت احتیاط کریں۔ قطرہ قطرہ تیزاب گندھک اس میں ڈالتے رہیں، تیزاب شورے کی طرح اس میں سے بھاپ سی نکلے گی۔ بالکل ایسی بھاپ ہوگی جیسے تیزاب شورا دھوپ میں رکھنے سے یا آگ پر رکھنے سے اس میں سے دھواں نکلتا ہے، بالکل ویسا ہی ہوگا اور ویسی ہی بو ہوگی اس کی۔ اس میں تیزاب گندھک کھرل کرتے رہیں۔ یہ جتنا وزن کلمی شورا، نشادر اور سہاگے کا ہوگا، اس سے 3 گنا زیادہ اس میں تیزاب گندھک لگے گا۔ تیزاب گندھک اڑتا رہے گا، بھاپ بنتی رہے گی، اڑتا رہے گا۔ جب یہ سارا مواد کھرل میں گارا سا ہو جائے اور بہت اچھی طرح گارا سا ہو جائے اور اس میں سے دھواں نکلنا بھی بند ہو جائے تو پھر اسے تیز دھوپ میں رکھ دیں۔ اگر آپ کے پاس تیز دھوپ نہیں ہے تو ریت گرم کریں اور اس کے اوپر کھرل کو رکھ دیں۔ اسے اتنی تیز آنچ چاہیے جتنی گرمیوں میں دوپہر کے ٹائم ہوتی ہے، اتنا کھرل گرم رہے۔ یہ کھرل میں ہی تیل ہو جائے گا۔ اب آپ اسے کڑاہی میں نکالیں جو تام چینی کی ہو، اندر سے روغن ہو، یا پھر کسی بڑے سائز کے روغنی پیالے میں لیں یا شیشے کے بیکر میں لے لیں۔ یہ سارا مواد نکال کر اسے آگ پر رکھیں۔ ہلکی سی آنچ پر یہ مکمل طور پر تیل ہو جائے گا۔ اسے آگ پر پکنے دیں۔ آدھا گھنٹہ اسے آگ پر پکا دیں۔ بعد میں نیچے اتاریں گے تو یہ تیل ہی رہے گا، یہ خشک نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ گاڑھا ہوگا۔ یہ جیسا لیکوڈ آپ نے آگ پر رکھا تھا ویسا ہی نیچے بھی ہوگا۔ اب اس میں ہر چیز پکائی جا سکتی ہے۔ یہاں پر بھی بعض سمجھدار لوگ یہ کہیں گے کہ تیزاب گندھک لگا ہے تو یہ ساری چیزوں کو کھا جائے گا۔ اس میں نشادر اور سہاگے کا جو عمل ہے اور یہ سارا عمل تیزاب گندھک کی جو تیزابیت ہے اس کو ختم کر دے گا اور کلمی شورے کی تیزی کو یہ سب چیزیں ختم کر دیں گی۔ یہاں پر اگر آپ اس میں چاندی پارے کی، نیلے پارے کی یا کسی قسم کی بھی گولیاں پکانا چاہیں پکا سکتے ہیں۔ یہاں پر شنگرف ورکیہ وغیرہ کو رکھیں گے تو وہ مومیاں ہو کر نکلے گی۔ آپ ہر ایک انفاس اور ہر ایک روئی چیز کو اس میں پکا سکتے ہیں۔
نوشادر کا قائم النار تیل بنانے کا طریقہ میں نے بتانا تھا آج، صرف اس وجہ سے نہیں بتایا کہ سمجھدار لوگ بہت زیادہ ہیں، اور جب زیادہ سمجھدار ہو جائیں تو پھر سائیڈ میں ہی ہو جانا چاہیے۔ ویسے اشارتاً میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ سمندر جاگ سے بنا ہوا قائم النار تیل وہ اس میں استعمال ہوگا، وہ کیسے ہوگا یہ مجھے نہیں پتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔